ہم اپنے دل کو سنوارنے کے لیے پوری محنت کریں. آپ غور کریں، چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ دھوتے ہیں. اگر کوئی کہے جی کہ چہرہ دھوئے بغیر دفتر جاؤ، تو جی ہم میلے منہ کے ساتھ کیسے دفتر جائیں؟ بھائی جس چہرے کو لوگوں نے دیکھنا ہے اس میلے چہرے کو دکھانا پسند نہیں کرتے. تو جس دل کو اللہ نے دیکھنا ہے اس میلے دل کو ہم اللہ کو کیسے دکھا پائیں گے؟ اس دل کو بھی دھونے کی، سنوارنے کی ضرورت ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکل و صورتوں کو اور نہیں دیکھتا تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. تو اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پہ رہتی ہے. اب دل سنورا ہوا ہوگا تو بندہ اللہ کو پسند ہوگا، اور اگر دل بگڑا ہوا ہوگا تو بندہ اللہ کو ناپسند ہوگا. اس کا ہم فیصلہ خود کر سکتے ہیں. انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ضمیر آپ کو بتائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. دل گواہی دے گا کہ دنیا کے سامنے تم جو بنے پھرتے ہو تمہاری حقیقت یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے قلب کو قلب عبداللہ کو عرش اللہ کہا گیا ہے کہ بندے کا دل تو اللہ کا عرش ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی. نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. یہ بندے کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ دل میں آ جاتے ہیں، اللہ دل میں چھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو اپنا مسکن بنا دیتے ہیں. اس لیے کہنے والوں نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، بس ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر. تو بیت اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تھی نا، اور یہ دل تو اللہ کی گزرگاہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر اپنی تجلیات ذاتیہ نازل فرماتے ہیں. آپ دیکھیں عورت گھر کے اندر روزانہ 2-3 گھنٹے صفائی میں لگاتی ہے. کبھی ویکیوم کر رہی ہے، کبھی فرش صاف کر رہی ہے، کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہے، کبھی ونڈو گلاسز صاف کر رہی ہے. روزانہ 2-3 گھنٹے کی مشقت ہوتی ہے گھر کو صاف کرنے کی. اگر پوچھو کہ آپ اتنی کیوں مشقت اٹھا رہی ہیں، تو جواب دے دیجیے کہ اگر میرا گھر گندا ہوگا تو میرا خامن مجھ سے ناراض ہو جائے گا. بھئی اگر ظاہر کا گھر گندا ہو تو خامن ناراض ہوتا ہے، اور اگر دل والا گھر گندا ہو تو اللہ بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے بندے تمہیں میرے گھر کو کیوں اتنا گندا کریں، اس کو صاف کرو. اب اس دل کو صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود کیوں نہیں صاف کر لیتے، بندے کے ذمہ کیوں لگایا؟ علماء نے جواب دیا کہ جب گھر کسی کو کرائے پہ دیا جائے نا تو گھر کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری. اللہ نے یہ دل ہمیں دیا ہے دنیا میں استعمال کے لیے. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اس گھر کو صاف رکھیں. ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کرائے کے مکان کو صاف نہیں رکھتے مالک ان کو نکال دیتا ہے. ہم بھی اگر دل کو صاف نہیں رکھیں گے تو اللہ ہم سے یہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا، یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نیکی کی جاتی ہے، تو اس کے اثرات سے دل میں نور آتا ہے. اور اگر انسان برے اعمال کرے تو دل کے اندر ظلمت آتی ہے. آپ اگر اپنے کمرے میں آئیں
اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف مٹی مٹی، ڈسٹ کی ڈسٹ نظر آتی ہے، کتابوں پہ بھی، میز پہ بھی، بستر پہ بھی. تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں تو کھڑکی کھلی رہ گئی، تیز ہوا چلی تھی تو مٹی اندر آ گئی. تو جس طرح کھڑکی سے اور دروازوں سے مٹی کمرے کے اندر آ جاتی ہے، اسی طرح دل کے کمرے میں بھی مٹی کچھ دروازوں سے آ جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے دل کے 4 دروازے ہیں. ایک انسان کی آنکھ، جو آنکھ دیکھتی ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. اگر ہم آنکھ سے بیت اللہ کو دیکھیں تو نور آئے گا، قرآن مجید کو دیکھیں تو نور آئے گا، ماں باپ کے چہرے کو محبت عقیدت سے دیکھیں تو دل میں نور آئے گا. اور اگر اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھیں تو دل کے اندر ظلمت آئے گی. اور آج آنکھ کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. نماز پڑھ کے انسان مسجد سے نکلتا ہے اور مسجد کے دروازے سے اس کی نظر غیر محرم کا تعاقب کرنا شروع کر دیتی ہے. اس وجہ سے پھر دل کے اندر ظلمت آتی ہے. سارے دن کے کیے ہوئے اعمال کا نور چند مرتبہ غیر محرم پر نظر ڈالنے سے ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا جو فرض ہے نا، اس کو بہت کوئک ایکٹنگ بنایا ہے. لوگ مثال دیتے ہیں کہ پلک جھپکنے کی دیر میں، یعنی اتنی تھوڑی دیر میں اگر آنکھوں کو بند کرنے میں وقت لگتا تو یار لوگ قیامت کے دن بہانہ بناتے، اللہ میں تو آنکھ بند کرنا چاہتا تھا، بند کرنے میں دیر لگی تو نظر غیر محرم پہ پڑ گئی. اللہ نے کہا نہیں، یہ اتنی کوئک ایکٹنگ ہے، تم ارادہ کرو گے آنکھ فوراً بند ہوگی. تم بہانہ نہیں کر سکتے کہ میں آنکھ بند نہ کر سکا. تو آنکھوں کو کنٹرول کرنا تاکہ اس کی وجہ سے دل کے اندر ظلمت نہ جائے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے ایک مرتبہ کسی نوجوان بچے کو دیکھا جو مراہق تھا، یعنی بلوغ سے قبل کی جو عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. اس نے سوچا کہ یہ بچہ غیر مسلم ہے، اتنا خوبصورت ہے، کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اس نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کیا ایسے خوبصورت بچے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو حضرت نے سمجھایا کہ ہاں، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. حضرت نے پہچان لیا کہ اس کی غلط نظر اس کے اوپر پڑی ہے، شہوت بھری نظر پڑی ہے. تو حضرت نے اسے سمجھایا کہ بھئی تم نے جو نظر بڑی شہوت بھری نظر ڈالی ہے نا، تو اس پہ توبہ کر لو. وہ نہیں مانا. تم نے کہا نہیں، میں نے تو ویسے ہی اس کو دیکھا تو سوال پوچھ لیا. اب جو گناہ کیا جائے اور اس پہ توبہ بھی نہ کی جائے تو اس کا تو وبال آ کے رہتا ہے. چنانچہ اس ایک بری نظر کا وبال اس بندے پہ اتنا آیا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا، قرآن مجید کے حفظ بھول گیا. ایک بری نظر کے وبال کی وجہ سے قرآن مجید کی نعمت سے بندہ محروم ہو گیا. اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت ہم سے سوال پوچھا، حضرت میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور علم میں بھی چھوٹا ہوں، کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں. حضرت مسکرائے، فرمایا ہاں پوچھو. میں نے یہی واقعہ سنایا. میں نے کہا حضرت میں 20 سے 20 میں یہ واقعہ پڑھا ہے، اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد تو بس میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ ایک بندے نے قرآن مجید یاد کیا. اب قرآن مجید کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو یاد کرتے ہیں ان کو سمجھ لگتی ہے کہ قرآن مجید یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور ایک بندہ ایک بری نظر کی وجہ سے قرآن مجید کی نعمت سے محروم ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. جب انسان محبت کی نظر غیر چہرے پر ڈالتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ محبت تو میرے لیے ہونی چاہیے تھی، یہ غیر کی طرف یہ محبت رکھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بندے کو سزا دیتے ہیں. پھر فرمانے لگے کہ دیکھو، کوئی خاوند پسند کرتا ہے کہ اس کی بیوی پر کوئی بندہ بری نظر ڈالے،
میں نے کہا بالکل پسند نہیں کرتا. تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح بھی اللہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ انسان اللہ کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنی محبت کی نظر کسی غیر پر ڈالتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، پھر اللہ اس بندے کو سزا دیتے ہیں. تو اپنی آنکھوں کے پردوں کو ڈھانپ لینا تاکہ اس سے ظلمت اندر نہ جائے. اور دوسری کھڑکی دل کی طرف جو ہے وہ انسان کی زبان بنتی ہے. ہم زبان سے جو بولتے ہیں اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. اگر زبان سے قرآن پڑھیں گے تو دل میں نور آئے گا، اگر زبان سے نیکی کی بات کریں گے تو دل میں نور آئے گا، اگر زبان سے غیبت کریں گے یا الٹی سیدھی باتیں کریں گے، لایانی باتیں کریں گے تو دل میں ظلمت آئے گی. تو اس سے بھی دل میں ظلمت جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور ایسے کام جو زبان سے ہوتے ہیں اور وہ گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اس زبان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس سے ہونے والے گناہ بڑے موٹے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کفر یا کلمہ زبان سے تو بولا جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جسم کے سارے اعضاء انسان کی زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، تیرے پھسلنے سے ہمارے یعنی دل کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے اور ہم سب اعضاء پھر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں. تو آنکھوں کا صحیح استعمال اور دوسرا ہے زبان کا صحیح استعمال. اور تیسرا انسان کا جو دماغ ہے وہ اس کا دروازہ ہے. جو دماغ میں ہم سوچتے ہیں اس کے اثرات ہمارا دل پہ جاتے ہیں. اگر نیکی کی بات سوچ رہے ہیں تو دل میں نور آئے گا، اور اگر گناہ کی بات سوچ رہے ہیں تو دل میں ظلمت آئے گا. بعض نوجوانوں کو ایک عادت ہوتی ہے پرانے کیے ہوئے گناہ سوچ سوچ کے وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. فینٹیسی، یہ جو فینٹیسی ہوتی ہے نا، اس سے دل میں بہت ظلمت آتی ہے. ہمارے مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی گناہ سے اتنی ظلمت دل میں نہیں آتی جتنا سوچ کے گناہوں سے دل میں ظلمت آتی ہے. اس لیے اپنے دماغ میں برے خیال کو اٹکنے نہیں دینا چاہیے. خیال کا آنا برا نہیں، برے خیال کا دل میں لانا اور اس کو دل میں جمانا یہ برا ہے. اس سے شریعت نے منع کیا. لہذا کوئی ادھر ادھر کا خیال آئے بھی تو اس کو جھٹک دیں اور ٹھیک بات سوچنا شروع کر دیں. شیطان ہمارے دماغوں میں گناہ کے خیال ڈالتا ہے، آگے اس گناہ کو پروسیس کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، ہمارا چوائس ہے. وہ لاکھ گناہ کے خیال دل میں ڈالتا رہے، ہم اس پہ توجہ نہ دیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتے. جب ہم اس کے آئیڈیا کو بائی کر لیتے ہیں اور اس نے گناہ کا خیال دل میں ڈالا اور ہم نے اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، وہاں سے پھر دل میں ظلمت آتی ہے اور وہاں سے پھر انسان گناہ کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے. اور چوتھا انسان کا دروازہ دل کا انسان کے کان ہے. کان سے انسان جو سنتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر کان سے قرآن سنیں تو دل میں نور آئے گا، دین کی دعوت کی بات سنیں تو دل میں نور آئے گا. اور اگر کان سے انسان میوزک سنے، گانے سنے اور الٹے سیدھی باتیں سنے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی. تو دل کے یہ چار دروازے ہیں، آنکھ، زبان، کان اور دماغ. ہمیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ دل میں ظلمت نہ جائے، دل کے اندر نور آ جائے. پھر جب دل منور ہو جائے گا تو انسان اللہ کی نظر میں قیمتی بن جائے گا. ہم نے گھروں میں دیکھا بکسے ہوتے ہیں
اور ان بکسوں کی قدر و قیمت ان کے اندر کے سامان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے گھر میں بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی تھیں، مگر اس میں رضائیاں رکھی ہوتی تھیں، تکیے رکھے ہوتے تھے۔ سردی کے موسم کے بعد ان کو سمیٹنا ہوتا ہے نا، تو ان بڑی بڑی پیٹیوں کو تالا ہی کوئی نہیں لگاتا تھا۔ وجہ کیا؟ کہ اندر مال کوئی اتنا قیمتی ہے ہی نہیں کہ اس کو تالا لگایا جائے۔ لیکن گھر میں ایک چھوٹا سا بکسا ہوتا تھا جس کے اندر جیولری باکس ہوتا تھا، اس بکسے کو بھی تالا اور اس جیولری باکس کو بھی تالا۔ عورتیں اگر کہیں سفر سے باہر گھر آئے نا تو سب سے پہلے جیولری باکس کو دیکھتی ہیں کہ کوئی چیز چوری تو نہیں ہو گئی۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کے اندر قیمتی سامان ہے۔ تو جس طرح جیولری باکس کی قدر و قیمت اس کے اندر کے سامان کی وجہ سے زیادہ ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی ایک باکس کی مانند ہے۔ اگر اس بکسے کے اندر دنیا بھری ہوگی تو اللہ کی نظر میں یہ بے قیمت ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو کھانے کو نہ دیتے۔ تو جب اللہ کی نظر میں اتنی بھی قیمت نہیں دنیا کی، اور ہماری نظر میں دنیا بھری ہوئی ہے، تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، نور ہے، اللہ کی محبت ہے، تو یہ پھر دل جیولری باکس کی مانند ہے۔ ایسا بندہ انسان اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، وہ ایک مرتبہ کسی حجام سے بال کٹوانے کے لیے گئے، تو حجام نے دیکھا کہ ایک فقیر سا بندہ آیا ہے، پتہ نہیں یہ بال کٹوائی پیسے بھی 2-4 ریال دے گا یا نہیں دے گا۔ اتنی دیر میں ایک نواب آ گیا کہیں سے۔ اب پتہ چلتا تھا کہ یہ نواب تو پیسے والا ہے، تو اس حجام نے نواب کو پہلے بٹھا لیا بال کٹوانے کے لیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کو اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس بندے کے دل میں تو دنیا کی اہمیت ہے، تو امام شافعی بال کٹوائے بغیر وہاں سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کے اپنے خادم سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا 300 ریال ہیں۔ فرمایا جاؤ اور یہ 300 ریال اس حجام کو ویسے ہی ہدیہ دے دو۔ اب وہ حجام حیران کہ میں سوچتا تھا یہ 2 ریال بھی دے سکے گا یا نہیں، یہ تو 300 ریال مجھے ہدیہ دے کے جا رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے پھر شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے تن پر ایسے کپڑے ہیں اگر ان تمام کپڑوں کو کوئی بندہ بیچے تو کوئی 1 درہم کے بدلے بھی اس کو خریدنا پسند نہ کرے، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک جسم ہے، اور اس جسم کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے کہ ساری دنیا کے خزانے مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات حضرت شاہ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہی تھی کہ مغل بادشاہو، تمہارے خزانے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، تم اپنے سارے خزانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، تم ولی اللہ کے دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو یہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے خزانے بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس دل کو اللہ کی محبت سے بھریں اور اس کو گناہوں کی ظلمت سے صاف کریں تاکہ ہمارا دل اللہ کو پسند آ جائے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اے اللہ اب تو اس دل کو میں نے تیرے قابل بنانا ہے اور اس کی صفائی کرنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابرہہ چلا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا تھا، ابابیل کو، انہوں نے پتھر مارے تھے اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ شیطان جو ہے نا، یہ بھی ابرہہ کی مانند ہے، اور یہ شیطان ہمارے دل پہ قبضہ کرنے کے لیے پلاننگ بناتا ہے۔
کہ کس طرح اس بندے کے دل پہ میرا قبضہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو ابابیل سے کیا گزرا نہ بن، تو بھی اس شیطان کو ان پتھروں کی طرح کوئی چیز ایسی مار کہ یہ بھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن جائے۔ یا اللہ انہوں نے تو پتھر مارے تھے، ہم کیا مارے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس لا الہ الا اللہ کا تیر جو موجود ہے، تم لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے، یہ ہر ضرب شیطان کے اوپر تیر بن کے گرے گی اور وہ شیطان دفعہ دور ہو جائے گا، اللہ کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے خوب اللہ کا ذکر کریں۔ دل صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر زمین کے اوپر نجاست ہو تو اس کو پاک ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بارش برسے اور اتنی تیز برسے کہ بارش کا پانی اس نجاست کو بہا کے لے جائے، اب جب زمین خشک ہوگی تو وہ پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سورج چمکے اور اتنی دھوپ پڑے کہ دھوپ اس نجاست کو جلا کے رکھ دے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جب نجاست مٹ جائے اور نام و نشان ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ زمین پھر پاک کہلاتی ہے۔ تو انسان کا دل بھی زمین کی مانند ہے، اور اس کے بھی پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اتنا اللہ کا ذکر کرے، اتنا اللہ کا ذکر کرے کہ نور کی بارش برسے اور دل کی تمام ظلمتوں کو بہا کے لے جائے، تو دل پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے۔ اللہ والوں کے دل سورج کی مانند ہوتے ہیں، جیسے سورج سے حرارت پہنچتی ہے نا چیزوں کو، اللہ والوں کے دلوں سے نور کی حرارت انسان کے دل کو پہنچتی ہے اور وہ دل کی ظلمت اور نجاست کو مٹا دیتی ہے، اور انسان کا دل پھر بھی پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورہ کیا کہ مجھے ایک بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے، میں کیا جواب دوں؟ تو سب اسمبلی ممبروں نے ایک ہی جواب دیا، فانظری ماذا تأمرین، کہ ملکہ صاحبہ قدم اٹھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ پرانی ترتیب چلی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آپ جو قدم اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر وہ سمجھدار عورت تھی، تو اس نے کہا نہیں، میں ان سے لڑائی کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جب وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو اس آیت کے ظاہری معنی تھے۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے۔ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس آیت میں بہترین تمثیل موجود ہے، وہ یہ کہ اگر ہم قلب کو ایک بستی سمجھ لیں اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیں، پھر اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہم ذکر کی کثرت کریں تاکہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ یہ دل جڑا ہوا ہے مگر دنیا کے ساتھ، اور ہمیں اس کو جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ صدیق رحمۃ اللہ علیہ، سندھ میں،
وہ کاشتکار بھی تھے، شیخ بھی تھے. ایک بندہ ان سے بیعت ہونے کے لیے آیا تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں. تو وہ مرید جو تھا وہ کھیت میں آ گیا. اچھا، کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی سیڈلنگ لگائی جاتی ہے اور جب وہ پودے بن جاتے ہیں تو پھر اس کو کھیت میں لگاتے ہیں اور وہ فصل بنتی ہے. تو ایسی کوئی فصل تھی اور حضرت وہ سیڈلنگ جو تھی وہ اکھاڑ رہے تھے اور اس کو نئی جگہ کے اندر لگا رہے تھے. وہ سالک آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے. حضرت نے فرمایا کوئی مشکل راستہ نہیں. اس نے کہا کیسے؟ حضرت نے فرمایا کام اتنا ہے، ایتھوں پٹو تے ایتھے لاؤ، ادھر سے اکھاڑو اور اللہ سے جوڑو. جب تم دنیا سے اکھاڑ لو گے اپنے تعلق کو اور اللہ سے جوڑ لو گے اپنے تعلق کو تو تمہیں معرفت نصیب ہو جائے. تو ہم نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہے. یہ مال پیسے کا لالچ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ جو مقدر میں ہے اس نے تو مل کے ہی رہنا ہے. ہم نانا بھی کرتے رہیں تو بھی مل کے رہے گا. کوئی بندہ نہ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے لکھ دیا وہ آ کے رہے گا، مل کے رہے گا، پہنچ کے رہے گا. تو پھر اس کے پیچھے حرص کیسی؟ اس کے پیچھے جھوٹ کیوں بولیں؟ دوسروں کو دھوکہ کیوں دیں؟ اس لیے سودی کاروبار میں کیوں پڑیں؟ جو مقدر ہے ہمیں مل جائے گا، اللہ ہمیں پہنچائے گا. اللہ اتنا قدرت والا ہے کہ اس نے جو رزق ہمیں پہنچانا ہے وہ پہنچا دے گا. ہم نانا بھی کریں گے پھر بھی رزق پہنچے گا. چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک جمعے کے خطبے میں کسی عالم صاحب نے رزق کے اوپر بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو بھی زمین پہ چلنے والا جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. تو اللہ بندے کو رزق پہنچا کے رہتے ہیں. ایک دیہاتی لڑکے نے یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جب تک میں رزق نہیں کھاؤں گا رزق کیسے ملے. لو جی اس نے نیت کر لی کہ میں رزق نہیں کھاتا، دیکھتا ہوں رزق مجھے کیسے ملتا ہے. اب رات تو بغیر کھائے سو گیا. صبح اٹھا تو اس کی امی نے اس کے لیے ناشتہ بنایا. بیٹا کھانا کھا لو. امی میں نے نہیں کھانا. تو مائیں اتنے جلدی مانتی تو نہیں ہیں. وہ بار بار کہنے لگی بیٹا آخر کیوں نہیں کھا رہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس امی میں نے نہیں کھانا. جب ماں نے بار بار اسے کہا کہ کھا لو کھا لو تو لڑکے نے سوچا کہ امی مجھے تنگ کرے گی اور زبردستی کھلائے گی اور میں نے تو کھانا نہیں، میں دیکھتا ہوں کھانا مجھے کیسے ملتا ہے. وہ گھر سے نکلا اور باہر چند جگہ پہ گھنے درخت تھے. ان درختوں کے جھنڈ میں جا کے ایک جگہ لیٹ گیا کہ سایہ ہے اور ٹھنڈی جگہ ہے، میں لیٹا رہتا ہوں، میرا دن گزر جائے گا اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے. اس کی ماں نے اس کا ناشتہ تیار کیا اور پراٹھا اور سالن لے کے وہاں پہنچ گئی. بیٹے کھانا کھا لو. امی نہیں کھانا. ماں کچھ دیر بیٹھ کے تو اس کی منت سماجت کرتی رہی. پھر اس نے کہا اچھا بیٹا میرے تو بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں تو میں یہ کھانا رکھ کے جا رہی ہوں، تم کھا لینا. اب جب ماں چلی گئی تو بھوک تو اس کو بھی لگی ہوئی تھی کہ ایک دن سے یہ بھوکا تھا اور اوپر سے پراٹھے کی خوشبو بھی آ رہی تھی. تو اس لڑکے نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو اگر مجھے آتی رہی نا تو ہو سکتا ہے کہ میں اٹھ کے کھانا کھا لوں. اور کھانا تو میں نے کھانا نہیں، میں نے دیکھنا ہے اللہ مجھے کیسے کھلاتے ہیں. چنانچہ یہ وہاں سے اٹھ کے کوئی 30-40 فٹ دور جگہ جا کر لیٹ گیا کہ جہاں اس کی مہک بھی نہ پہنچے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس گاؤں کے چند چور تھے جو دن کے 12 بجے اس جگہ پر آ کر رات کا مشورہ کیا کرتے تھے، پلاننگ کیا کرتے تھے. وہ جگہ ایسی تھی کہ کوئی وہاں آتا ہی نہیں تھا. اب وہ 4-5 چور آئے
اور بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرنے لگے. تو ان میں سے ایک چور کو نا کھانے کی مہک آئی, پراٹھے کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. تو وہ اٹھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کھانا پڑا ہوا تھا. وہ کھانا اٹھا کے لایا, تو جی دیکھو ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا. جو چوروں کا سردار تھا نا وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا نہیں بھائی اس کو نہ کھاؤ, ہو سکتا ہے کسی بندے کو ہماری مخبری ہو گئی ہو اور اس نے اس میں زہر ملا کے کھانا رکھ دیا ہو, ہم ہو سکتا ہے کھانا کھائیں تو ہم مر جائیں گے سارے, اس لیے کھانا نہ کھاؤ. تو سب نے پھر کھانا نہیں کھایا. پھر اس سردار نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ اگر کسی بندے نے اس میں زہر ملا کے کھانا رکھا ہے نا تو وہ بھی کہیں قریب ہی ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے, تم ذرا ڈھونڈو تمہیں کوئی نظر آتا ہے. چنانچہ وہ 4-5 بندے ادھر ادھر جو گئے تو انہیں ایک لڑکا لیٹا ہوا نظر آیا. وہ سر کے بالوں سے پکڑ کے اس کو لے کے آئے اور اپنے لیڈر کو کہا کہ جی یہ لیٹا ہوا تھا. اس نے کہا اسی نے یہ کھانا رکھا ہے اور اسی نے اس میں زہر ملائی ہے. اس سے پوچھا بھئی یہ کھانا تم نے رکھا ہے؟ اس نے کہا جی میری امی نے رکھا ہے. اس میں زہر ملائی ہوئی ہے نا؟ کہتے نہیں زہر نہیں ملائی ہوئی. ان کا نہیں ملائی تو پھر کھاؤ. کہتے نہیں کھاتا میں نہیں. ان کا اب تو کنفرم ہو گیا کہ تم نے کھانا رکھا ہے اور تم نے زہر ملائی ہے, کھاؤ. کہتے نہیں کھانا. وہ تو چور تھے, انہوں نے جوتے اتارے اور اس کی پٹائی شروع کر دی. پہلے وہ پولیس سے خود مار کھاتے تھے, آج ان کو پیٹنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے ٹکا کے پٹائی کی. جب اچھی طرح اس کی ہڈیوں میں درد ہوئی نا اور مار پڑی تو پھر یہ کہنے لگا اچھا میں کھا کے دکھاتا ہوں. پھر اس نے کھانا کھا کے دکھایا اور انہوں نے اس کی جان چھوڑی. اب کھانا بھی کھایا اور مار بھی کھائی اور یہ گھر واپس آیا. رات کو لیٹا تو درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. اسی جمعے کا انتظار, اگلا جمعہ کب آتا ہے. خیر جب اگلا جمعہ آیا تو یہ اگلی صف میں جا کے بیٹھ گئے مسجد میں. امام صاحب نے بیان کیا, تقریر کی, نماز پڑھائی. تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ امام صاحب کو ملا. امام صاحب آپ ہمیں ادھورے مسئلے بتاتے ہیں, پورے مسئلے نہیں بتاتے. امام صاحب نے کہا بھئی کون سا ادھورا مسئلہ؟ امام صاحب آپ نے سمجھایا تھا کہ جو رزق ہے بندے کو پہنچ کے رہتا ہے. تو امام صاحب نے کہا ہاں میں نے تو پورا مسئلہ بتایا تھا. نہیں امام صاحب یہ ادھورا مسئلہ ہے. ان کا پھر پورا مسئلہ تم بتا دو. کہنے لگا پورا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جو رزق پہنچانا چاہتے ہیں وہ بندے کو پہنچ کے رہتا ہے, اور جو بندہ اس رزق کو نہ حاصل کرے اللہ اس کو جوتے مار مار کے کھلاتا ہے. اور واقعی آپ دیکھیں جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں یہ کھانا بند کر دیتے ہیں نا تو دوسرے چوتھے دن کیا ہوتا ہے, ان کو جوس پلایا جاتا ہے, فلاں کیا جاتا ہے, اور جب یہ وہ بھی نہیں پوچھتے تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. وہ ڈاکٹر سوئیاں چبھو چبھو کے ان کے اندر کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بھائی منہ سے ہی کھا لو, کیوں سوئیاں چبھو کے کھانا ہے تم نے. تو اللہ نے جو رزق ہمیں پہنچانا ہے وہ تو پہنچے گا, ہم نہ بھی نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے اللہ ہمیں رزق نہیں چاہیے, اللہ جوتے مار مار کے کھلائیں گے. تو اس رزق کے پیچھے جھوٹ بولنے کی, دھوکہ دینے کی, جہنم خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے, وہ انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سنوارنے کی, چمکانے کی محنت کریں تاکہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں, اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے. جو لوگ اپنے دلوں کو چمکانے کی محنت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اس دنیا میں محبت کے قابل فقط اللہ ہی کی ذات ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ کی محبت کی لو لگ گئی. اللہ کی محبت کا عجیب مزہ ہے, عجیب لطف ہے. اللہ سے مانگے. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک, اور اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں, اور جن اعمال سے یہ محبت پیدا ہوتی ہے میں ان کا بھی سوال کرتا ہوں.
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ آج جس نوجوان کو دیکھیں اچھی جاب چاہتا ہے، خوبصورت بیوی چاہتا ہے، اچھی اولاد چاہتا ہے، دنیا کا سٹیٹس چاہتا ہے، کار کوٹھی مکان چاہتا ہے۔ کوئی ایسا نوجوان بھی آپ نے دیکھا جو تہجد کے وقت میں اندھیرے میں تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھا رو رہا ہو، اے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت دے دیجئے، اللہ مجھے اپنا بنا دیجئے۔ دلوں میں وہ محبت نہیں رہی۔ ایک وقت تھا کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا تھا، یہ ایسے گرم ہوتا تھا جیسے آگ کے انگارے گرم ہیں۔ آج تو وہ بھٹی ختم جو ہے وہ بند ہو گئی۔ دل کے مے خانے مہے مغرب نے کر ڈالے خاموش۔ یہ مغرب کی شراب نے، چاہے وہ انٹرنیٹ کی ہو یا کچھ اور ہو، اس نے دل کے کارخانے کو بالکل ہی بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اور نوجوان اپنے دل کے مزے نہیں لیتے بلکہ دنیا کے مزے لینے کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ آج کا مسلمان راکھ کا ڈھیر بنا ہے، اس کے اندر جو اللہ کی محبت کے انگارے سینے میں جلتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ آج اس آگ کو پھر دوبارہ بھڑکانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی محبت کی آگ دلوں میں بھڑک جائے اور ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کسی کمرے میں کوئی تصویر ہو نا انسان کی یا کسی جاندار کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں پر رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کمرے میں کسی جاندار کی تصویر ہے تو رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کے دل میں کسی کی تصویر ہے، کسی غیر محرم کی، کسی دوسرے کی، تو اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے داخل ہوگی؟ ہمیں اس دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ہم نے تو اپنے دلوں کو آج بت خانہ بنا دیا، ہم نے آج اپنے دلوں کو گند خانہ بنا دیا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں کے تمام بتوں کو توڑ دیں، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، یہ تخیل کے بت ہوں یا پتھر کے ہوں، ان تمام کو توڑ دینا چاہیے، اور انسان سب محبتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کے اللہ کے سامنے فریاد کرے، ترکت اللات والعزیٰ جمیعا، اللہ میں نے سب لات اور منات چھوڑ دیے اور اب میں نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دیجیے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دل پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور ان کی ایک نظر سے ہمارا دل آباد ہو جائے گا۔ ایک رحمت کی نظر بھی کافی ہے، بلکہ سچ بات کہوں اللہ تعالیٰ کی تو نیم نگاہ بھی کافی ہے بندے کا دل جو ہے وہ آباد کرنے کے لیے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے، اگر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تو ابھی بہار آ جائے گی اور دل آباد ہو جائے گی۔ تو دلوں کو آباد کیجئے، اس کو منور کیجئے تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو پسند کر لے، اور قیامت کے دن یہ دل ہمیں کام آ جائے۔ آپ جب دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں اور برتن کے اندر گند ہے، میل کچیل ہے، تو دودھ دینے والا اس میں دودھ نہیں ڈالے گا، بھئی دودھ ڈال دو، وہ کہے گا میاں صاحب برتن تو لے کے آتے دودھ لینے کے لیے۔ اگر گندے برتن میں ایک بندہ دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔
اللہ بھی یہی کہتے ہیں میرے بندے اس دل کو صاف کر کے میرے پاس لاؤ، پھر میں اس کو اپنے نور سے اور نعمتوں سے بھر دوں گا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہاں ایک علمی نکتہ لکھا ہے مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو بیچتے ہیں نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، چلو جی ضرورت پوری کرنے کے لیے گار بیچ دو، گھر بیچ دو، پلاٹ بیچ دو، وہ اپنی چیز کو ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچ دیتا ہے، یا پھر اسے زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ مثلا پلاٹ خریدا تھا 25 لاکھ کا اور اب قیمت لگ گئی 1.5 کروڑ روپے، اچھی پلاٹ بیچ دیتے ہیں، تو یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے تب بندہ چیز بیچتا ہے۔ تو چیز بیچنے کے دو طریقے، یا تو احتیاج ہوتی ہے یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے زیادہ فائدے کی توقع ہے کہ اللہ جنت کو بیچے، تو اللہ نے جنت کو بیچنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بات کا انداز ہی بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنت کے بدلے مومن سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر آپ نے جان اور مال کو خریدنا تھا جنت کے بدلے تو پہلے دل خریدتے، وہ تو آپ کا گھر ہے نا۔ انسان کے پاس پیسے فالتو ہونا تو سب سے پہلے گھر خریدتا ہے، تو اللہ آپ پہلے دل خریدتے، اور دل کا تو اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو دل ہے نا، یہ تو اللہ نے اپنے لیے وقف کر لیا، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا، پھر اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو وقف ہو چکی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہو چکا، اب اس کی خرید و فروخت کی تو بات ہی نہیں، اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی ہے، میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو دل تو ہے ہی اللہ کا، ہم اس کو اللہ کی محبت سے بھریں تاکہ اللہ اس کو پسند کر لے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، ڈویبل کام ہے، اس لیے تو اللہ نے ذمہ لگایا۔ اگر یہ مشکل کام ہوتا تو اللہ مشکل کام نہ دیتے، آسان کام ہے، بس ایک عہد کرنا ہے، اے اللہ ہم نے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیا، دنیا سے ہم نے منہ موڑ لیا اور ہم نے تیرے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ لیا، اب ہماری محبتوں کی انتہا آپ ہیں، محبوب حقیقی بھی آپ ہیں، معبود حقیقی بھی آپ ہیں، مشہود حقیقی بھی آپ ہیں، اے اللہ اب ہماری محبتوں کی انتہا صرف آپ کی ذات کے لیے ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرے گا اللہ کو وہ پیارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لیوریج فرمائے۔ کسی شاعر نے عجیب بات کہی، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ بندے کے دل میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ اپنی وجہ سے نہیں کرتا، پہلے اللہ کی رحمت کی نظر اس پر پڑتی ہے، تب اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شاعر نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے
کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ کیا لطف و معاشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و معاشر میں میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا۔ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا۔ تو جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ پھر اللہ سے اس طرح ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ ایک فارسی کا شعر ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ جان سے تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود میری جان بن گئے۔ جان سے تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اے محبوب آپ نے مجھے درد عطا کی اور اس درد کا علاج بھی آپ ہی میرا بن گئے ہیں۔ عاشقانہ سینہ انب شقافتی، اے محبوب آپ کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو تو چیر کے رکھ دیا۔ عاشقارا سینہ انب شقافتی، ہم چنان در سینہ پنہانی ہنوز، اور اے محبوب اس چیرے ہوئے سینے میں آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کرتی خراب از تیغ ناز، آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو برباد کر ڈالا۔ پہلے میرے دل میں محبتیں تھیں، دنیا کی محبت، انسانوں کی محبت، فلاں کی محبت، فلاں کی محبت، ان محبتوں سے میرا دل آباد تھا۔ آپ کے ناز کی تلوار ایسی چلی کہ یہ تمام محبتیں ختم ہو گئی، تو آپ نے میرے دل کو تمام محبتوں سے خالی کر دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، وَأَنْدَرِي ویران سلطانی ہنود، اور اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ تم اس دنیا اور آخرت کی سب خواہشات کو چھوڑ دو، یہ میرے وصل کی قیمت ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی منوس، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑا ہی سستا سودا دیا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے کہ دو عالم کی خواہشات کو چھوڑیں اور آپ اس کے بدلے ہمیں مل جائیں، ہم آپ کو ہر قیمت پہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ یوں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں محبت میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں، اور جی یہ پریشانی آ گئی، وہ پریشانی آ گئی، وہ پریشانی آ گئی۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے طرف سے آنے والی ابتلا کو بھی انعام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اور ایک شعر کہتا ہے، تیرے عشق نے مجھے غم دیا،
تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، تیرے عشق نے مجھے غم دیا۔ سفر سے سارے لوگ نکلے تھے، تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، اگر یہ چاہتا تو یہ بھی سو سکتا تھا، مگر میری محبت نے اس کو جگائے رکھا اور وضو کر کے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا بندہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور نوجوان کے بارے میں فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں نوجوان ہے، خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس موجود ہے، اگر یہ چاہتا تو اس کے ساتھ اپنا وقت گزار سکتا تھا، مگر اس جوانی کے عالم میں اور اتنی خوبصورت بیوی کی محبت موجودگی کے باوجود یہ وضو کر کے تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا بندہ ہے۔ تو جن کی محبت پہ اللہ کو ناز ہوتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ کرے کہ ہماری محبت اس مقام تک آ جائے۔ اور یہ انسان کے دل کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ یہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ چنانچہ سید نواب حسین شاہ رحمۃ اللہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی اس تجلی کو برداشت کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی منتقی عثمانی دعوت برکاتہم کے پیار بہت خوبصورت اشعار ہیں، فرماتے ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، یعنی اللہ کو دل میں بسا لینا یہ دل کا ہی کام ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے اوپر تجلی ڈالی تھی، جعلہ دکا وکانا وخر موسیٰ صعیدا، تو جو طور پہاڑ تھا نا وہ جل کے بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ریت ریت کی طرح ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے کوہ طور سے پوچھا تھا کہ اللہ کی تیرے اوپر تجلی پڑی اور تو پہاڑوں کی اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پہاڑ نے اس کا جواب دیا تھا کہ میری قسمت جاگی، اللہ نے اپنی تجلی میرے اوپر ڈالی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی اصلیت پر قائم رہوں گا تو یہ تجلی میرے اوپر کی سطح پر لگ کر ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، تو میرے جو نیچے کے جو ہے پتھر ہیں یا ذرات ہیں وہ اس تجلی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جیسے میرے اوپر تجلی پڑی میں ریت کی طرح ریزہ ریزہ بن گیا تاکہ میرے ہر ذرے کو اللہ کی تجلی جذب کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ تو پہاڑ تو اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاتے اور دل انسان کا برداشت کر جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ دل کتنا جو ہے وہ عظیم ہے کہ پہاڑ جو کام نہیں کر سکتے وہ دل کر دیتا ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے۔ میں اس میں ایک لفظ کی چھوٹی سی ترمیم کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ پہاڑ تو بس جل کے دور بن جاتے ہیں لیکن دل جلتا نہیں ہے، یہ اس تجلی کو برداشت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی جلوہ گاہ ہے، تجلی گاہ ہے، اس لیے اس دل کی قدر کرنی چاہیے اور اس دل کو بنا سنوار کے اللہ کی محبت سے بھر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے تاکہ اللہ اس دل کو دیکھیں اور اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے۔ بہت لوگ دنیا میں ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری۔
چنانچہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے بزرگ ہیں جن کے نام لینے اس وقت مشکل ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے تھے۔ ہم اللہ کی محبت میں جئیں اور اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں، اس سے بڑی سعادت اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آج کی اس محفل کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی محبت والی نعمت اللہ عطا فرمائے۔ ایسے بھی لوگ گزرے جو وقت کے بادشاہ تھے، جیسے ابراہیم ادم، مگر اللہ کی رحمت کی نظر پڑی اور وہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء میں شامل ہو گئے۔ سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا اور اللہ نے ان کو عالم روحانیت کی بادشاہی عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے، اگر کوئی بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے، تو یہ ایک مرتبہ جو اس نے اللہ کا نام کہا ہے نا، یہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لینا اس بندے کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ تو ہم بھی دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں، اللہ اللہ اللہ، دل کے اندر سے، دل کی گہرائی سے اللہ، محبت کے ساتھ اللہ اللہ اللہ، ایسے یہ اللہ اللہ کیجئے کہ اللہ کو پیار آ جائے اور یہ اللہ کی محبت قیامت کے دن ہمیں کام آئے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ایک فرشتے کو حکم دیں گے کہ اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، این المحبین، اور وہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے عرش کے قریب ہو جائیں۔ تو لاکھوں لاکھوں اربوں لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور وہ اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتہ ان سے پوچھے گا کہ آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو طلباء تھے، علماء تھے، ہم تو دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، ہم تو ذکر اذکار کرنے والے لوگ تھے، ہم سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو کو سنت سے سجاتے تھے اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرتے تھے، پھر ہم رات کے آخری پہر میں اللہ کے لیے جاگتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، اور ہم نے تو زندگی اس انتظار میں گزاری کہ کب ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو ہم اللہ کو چاہنے والے نہیں تو کون ہے اللہ کو چاہنے والا؟ وہ فرشتہ اللہ سے پوچھے گا، یا اللہ یہ لوگ یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، ہاں فرشتے، یہ میرے بندے سچ کہتے ہیں، انہوں نے دین پہ زندگی گزاری، دین کی محنت میں زندگی گزاری، یہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ان سب کو کہہ دو کہ تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، یہ سب کے سب بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پنجابی زبان کے اشعار بڑے عجیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے۔ کورا کاغذ کہتے ہیں صاف کاغذ کو، اگر صاف سفید کاغذ کی کوئی بندہ جلد بنا کے کتاب بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے، اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، گلاب کا پھول تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے دیکھ کر یاری لائیے بلیا، اور اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگاؤ تو یارہ نال حساب نہ ہوں دے۔ تو یاروں کے ساتھ حساب کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ سے جو یاری لگائے گا
اللہ قیامت کے دن اس کا حساب لیتے ہوئے حیا فرمائیں گے اور ان کو بلا حساب اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اب عربی کے چند اشعار ہیں، وہ ذرا سن لیجئے، بات مکمل کرتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر اے میرے محبوب میرے دل میں اور میرے خیالوں میں تو ہی تو ہر وقت ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم، اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی محفل میں نہیں بیٹھا الا وانت حدیثی بین جلاسی، مگر میں اپنے دوستوں میں تیرے ہی تذکرے کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ذکرتک محزونا ولا طربا، اور میں نے کبھی آپ کو یاد نہیں کیا خوشی کی حالت میں یا غم کی حالت میں الا وحبک مقرون بانفاسی، مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس، اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پیالے میں سے پانی نہیں پیا، مگر اس پیالے کے اندر میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے اور بقیہ زندگی اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم دعا سے پہلے توبہ کی کلمات پڑھ لیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک ربع صحیح، ایک پاؤ صحیح۔ کوئی بہت مصروف ہے تو ایک صفحہ صحیح پڑھے ضرور۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ تو کام کاج میں مصروف ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، اللہ سے لو لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں۔ سب ذرا آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم تب علينا قبل الموت، اللهم تب علينا قبل الموت، وهون علينا شدة الموت، وأرحنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. يا خالق الحياة والممات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الہ العالمین، ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے، ہماری دامن میں کوئی نیکی نہیں جسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، بس ہم تیرے نیک بندوں کی محفل میں آ کر بیٹھ کے تیرے نام کی عظمت کو سنا. اے اللہ، اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں بری رات سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں برے وقت سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں زندگی کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، علم نافع عطا فرما. الہ العالمین، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما. ہم میں سے جن کے والدین، دوست، احباب دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرما. انہیں کروٹ جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما. جو زندہ انہیں ایمان پر قائم اور دائم رکھ. الہ العالمین، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور اہل علم کی حفاظت فرما. یا اللہ وہ خانقاہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ان تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. مولا کریم، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما. ہمارے نیک کاموں میں ہماری اولاد کو ہمارا بہترین جانشین بنا. جملہ حاضرین جو دور دراز سے تیرے دین کی بات محبت سے سننے آئے، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. اس مسجد سے بھی قرآن اور حدیث کے چشموں کو جاری فرما. محلے کے بچے کو دین کا داعی بنا. الہ العالمین، ہمارے حضرت والا کی عمر میں بھرپور برکت پیدا فرما. اس ذوق میں اور بیماری میں یہ قریہ بستی تیرے درد کو لے کر پھر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کے فیض کو عام فرما. یا اللہ متعلقین کو بھی ان کا درد نصیب فرما. اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں تسبیحات، تلاوت اور دیگر اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم، جن لوگوں نے
دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے توقع رکھتے ہیں سب کے لیے خیروں کو مقدر فرما یا اللہ جو کچھ مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما جو مانگنا ضروری تھا ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے نہ مانگ سکے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ بھی نصیب فرما سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین